السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. آمین یا رب العالمین. اپنے پاک رب کے نام سے ہم آج کا اپنا درس شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کائنات کے طول و عرض میں موجود انسانوں سمیت تمام جانداروں کو پیدا فرمایا. ہمارے مالک ہمارے خالق نے پیدا کر کے اپنی مخلوق کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ بھٹکے یا ٹھوکریں کھائے. ان کو پالنے کا، ان کی تربیت کرنے کا، ان کو پروان چڑھانے کا خود بندوبست بھی کیا. نہ صرف وہ خالق ہے، مالک ہے، بلکہ رب بھی ہے، پالنہار، پروردگار، چیریشر، نریشر، سسٹینر بھی ہے. اس کا کلام شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ. کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے. کون ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. جہاں وہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ساتھ ہی ساتھ ہادی بھی ہے، الہادی. جب مخلوق کو زندگی کی نعمت اس نے عطا فرمائی تو اس نعمت کی حفاظت کا طریقہ بھی سکھایا. اس زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی ہدایت بھی دی، اور یہ ہدایت مخلوق کی فوز و فلاح، ان کی بہبود، ان کی بہتری اور ان کی سلامتی کی ضامن بن کر آئی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کون ہے رب؟ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی. ثم ہدی، پھر اس کو ہدایت دی. نہ صرف پیدا کیا، نہ صرف بنایا، ہدایت بھی دی. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 50 میں یہ الفاظ آتے ہیں. اب یہ جو نظام ہدایت ہے، اس کا ایک نام ہے، اور اس نظام ہدایت کا نام دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب سلامتی. اسلام دین فطرت ہے. ساری کائنات مسلم ہے، اس لیے کہ ساری کائنات مخلوق ہے. ساری کی ساری کائنات اس دین فطرت پر عمل کر رہی ہے، مسلم ہے، فرما بردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اسلمہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے. پیڑ پودے، چرند پرند، چاند سورج، فرشتے سب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے نظام کو مانتے ہیں. اس کے دیے ہوئے نظام کو ماننا یعنی اللہ کو ماننا. اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. مسلم وہ نہیں جو یہ مانے کہ اللہ ہے، نہیں، بلکہ مسلم وہ ہے جو اللہ کی بات مانے، پھر وہ مسلم ہو جاتا ہے. ساری کائنات مسلم ہے، سب اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، مجھ کو اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں،
اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، تمام مخلوق اپنے رب کو پہچانتی ہے، اس کا مقام پہچانتی ہے، نہ صرف پہچانتی ہے، اقرار کرتی ہے، اپنے رب کی تسبیح کرتی ہے، نہ صرف تسبیح کرتی ہے بلکہ ساری مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر یہاں انسانوں سے خطاب ہے، مجھ سے اور آپ سے، الم ترى، کیا نہیں تم نے دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ نماز اور تسبیح، انسانوں میں سے جب ہمیں کسی کی بہت تعریف کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں صوم و صلات کے پابند ہیں، کہتے ہیں نا، نماز روزے کے پابند ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ساری مخلوق بھی بڑی نیک ہے، سب نماز پڑھتے ہیں، خود اللہ نے فرما دیا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔ تو صلات کا ذکر تو ہو گیا، صوم، نہ صرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ ہم کو اس صوم کی، اس روزے کی بھی کہیں کہیں جھلک نظر آتی ہے۔ جانوروں میں دواب جن کی بات ہوئی تھی، جانوروں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو سال کے ایک حصے میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کہ ہائبرنیشن کہا جاتا ہے، ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تازہ دم ہو کر نئے جذبے سے اپنا معمول شروع کر دیتے ہیں۔ خزاں میں آپ دیکھیے، پیڑ پودے اپنے تمام پتے جھاڑ دیتے ہیں، کمزور کمزور سے لگنے لگتے ہیں، پھر نئے سرے سے نئی بہار ان پر آتی ہے، نئی تازگی، نیا نکھار ان پر آ جاتا ہے۔ یہ نماز پڑھنا یا یہ روزے کی مشابہت جو ہم کو باقی مخلوق میں نظر آتی ہے، یہ سب ان کے اسلام کا حصہ ہے۔ تو وہ ہمارا رب جو رحمان ہے، ودود ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس رب نے جب تمام مخلوق کو اسلام سکھا دیا، تو کیا وہ مخلوق، میں اور آپ انسان، جو سب سے اکرم، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف ہے، بیسٹ آف کریشن ہے، تو کیا رب اس کو اسلام کی تعلیم نہ دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو پرزور دعوت ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی، اس نظام زندگی کو اپنانے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کل کائنات تو مسلم ہے، لیکن کیسی؟ مسلم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں کمپلسری مسلمز، بے اختیار وہ مسلمان ہیں، ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ وہ فرما برداری کے علاوہ بھی کچھ کر سکیں۔ سورج کو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا وہ وہیں پر موجود ہے، چاند کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دے دیا اپنے مقام پر قائم ہے، انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام بندگی عطا فرمایا۔ لیکن باقی مخلوقات میں اور اس اشرف المخلوقات میں ایک فرق ہے، باقی مخلوق تو کمپلسری مسلم ہے، اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہنا مانے یا نہ مانے، اور جب چوائس نہیں ہے، ماننی ہے اس کو بات، تو تمام مخلوقات کے لیے، چاند، سورج، ستارے، جانور، پیڑ پودوں کے لیے بات ماننے کی نہ کوئی جزا ہے، اور بات نہ ماننے کی نہ کوئی سزا ہے، جزا اور سزا ان کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ انسان، اس کے پاس چوائس ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو چوائس اللہ نے دی ہے
کہ چاہے تو فرما بردار بنے، اس نظام زندگی کو، اس دین اسلام کو اپنا لے، اور چاہے تو نافرمان ہو جائے، اس دین کو نہ مانے۔ اب چونکہ اس کے پاس چوائس ہے، اس لیے وہ جزا اور سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ جو اس دین کو اپنا لیں گے اجر ملے گا، اور جو انکار کر دیں گے پھر وہ اللہ کی سزا کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کمپلسری مسلم نہیں ہے، بلکہ با اختیار ہے، لہذا والنٹری مسلم ہے۔ اپنی فری چوائس سے یہ خود شعوری کے ساتھ، یہ شعور کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں؟ بخاری میں حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنا نماز، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ادا کرنا زکوٰۃ، وَالْحَجُّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ چونکہ آج کا ہمارا موضوع روزے سے متعلق ہے، لہذا ہم حدیث کے اس آخری حصے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں۔ آج سائنس ہم کو یہ بات بتاتی ہے کہ اگر لوگ کبھی کبھار چند گھنٹوں کے لیے کھانا اور پینا چھوڑ دیں، کچھ عرصے کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں، تو یہ چیز انسان کی جسمانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا، جانوروں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح پیڑ پودوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے نہ کھانے سے، تو انسانوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب وہ کچھ عرصے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ انسان دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کے سسٹم کو تازہ کرنے میں، فریش کرنے میں یہ چیز مدد دیتی ہے۔ تو جو ڈاکٹرز ہمیں بات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اگر چند گھنٹوں کے لیے کھانا پینا چھوڑے تو جگر یعنی لیور کو 4-6 گھنٹے کا مکمل آرام مل جاتا ہے۔ جگر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس میں 1 گرام بھی کھانا چلا جائے، پیٹ میں 1 گرام بھی کھانا چلا جائے تو جگر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو مکمل کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اگر ہم اپنے جگر کو، اپنے لیور کو آرام دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بلڈ والیوم، خون کی مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے جسم میں، جس کی وجہ سے دل پر بوجھ کم پڑتا ہے، اور یہ دل کے لیے بہت مفید ہے۔ ہڈیوں کے گودے میں حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ بون میرو کو سٹیمولیشن ملتا ہے، اور اس سے پھر تازہ خون جسم میں بنتا ہے۔ اسی طرح اور جو انسان کے جسم میں چیزیں ہیں، پیٹیوٹری گلینڈز ہیں، تھائرائیڈ گلینڈ ہے، پینکریاس ہے، ان سب پر بھی نہایت خوشگوار اثر مرتب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے فائدے کے کام کو، جس میں کہ سراسر ہمارے جسم کا فائدہ ہے، ہمارے اس فائدے کے کام کو اس نے بڑھا کر عبادت کا درجہ دے دیا۔ جو اسلام پر عمل کرتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، تو اللہ جو قوانین دیتا ہے اس میں جسم کی بھی سلامتی ہے، لیکن باقی تمام مخلوقات کی طرح انسان نرا جسم نہیں ہے، صرف فزیکل بینگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح بھی پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں اپنی روح میں سے اس میں پھونکوں گا۔ تو انسان کے 2 وجود ہیں، جسمانی وجود بھی ہے اور ایک روحانی وجود بھی ہے۔ تو جسمانی وجود کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں بھوکا رہنے سے، وہ تو سائنسدانوں نے ہم کو بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عبادت کا درجہ دیا تو نہ صرف جسم کا فائدہ بلکہ روح کا فائدہ بھی اس میں رکھا، نہ صرف دنیا کا فائدہ بلکہ آخرت کا اجر اور ثواب بھی اس میں رکھ دیا۔
اللہ کی خاطر جو انسان یہ مشقت اٹھاتا ہے تو نہ صرف جسمانی بلکہ کتنے ہی روحانی فائدے اور برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ جسمانی فائدے تو انسانوں نے خود تلاش کر لیے، روحانی فائدے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں روزے کی عبادت کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 183 183 فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اور کیوں یہ روحانی فائدہ بتایا؟ اس لیے فرض کیے گئے اور پہلے بھی لوگوں پر اس لیے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو دو الفاظ ان پر ہم ذرا اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، ایک تو صیام اور دوسرا تقوی۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں کسی شے سے رک جانا اور اس کو چھوڑ دینا۔ مکے کے رہنے والے اور عرب کے رہنے والے اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے اپنا رابطہ رکھا ہوا تھا۔ جو بھی ان کے ہاں مختلف رسومات تھیں وہ دین ابراہیمی ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں۔ کتنا بھی بگڑ گیا تھا لیکن اس توحید کے دین کے آثار اور اس کی جھلک ابھی بھی اس مشرک معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ جیسے کہ خانہ کعبہ موجود تھا، بیت اللہ موجود تھا، حج کیا جاتا تھا، اسی طرح وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان عبادات کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں۔ لیکن حج اور نماز یہ چیزیں ان کے ہاں معروف تھیں، جانی پہچانی تھیں۔ جو چیز ان کے ہاں جانی پہچانی نہیں تھی وہ تھا روزہ رکھنا۔ وہاں وہ لوگ روزے نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ وہ اپنے گھوڑوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے۔ یہ صوم کا لفظ ان کے ہاں اپنے گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ گھوڑے کو مشقت کا اور بھوک اور پیاس کا عادی بنانے کے لیے اور اس میں قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، تاکہ وہ مشکل حالات میں جنگ وغیرہ کی صورتحال میں سختی برداشت کر سکے اور قدم چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، وہ اس کی اس طرح سے تربیت اور ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ گھوڑوں کو کھانا پینا دیے بغیر لو کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑا کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو۔ جاہلی عرب شاعری میں عربوں کے صوم کے بارے میں کئی اشعار بھی مل جائیں گے۔ اب جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کا دین، نظام اطاعت قبول کر لیا، اب ان پر ایک ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے کہ اب تم کو ان لوگوں کو بھی ہدایت دینی ہے، ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے جو اب تک اس دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک تو خود مسلمان بنا رہے اور دوسری ذمہ داری یہ کہ وہ باقی انسانوں تک بھی اس خیر کو پھیلائے، ان تک بھی پیغام پہنچائے۔ الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم تو مومن ہو نہیں سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو جس نے اپنے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا وہ تو ضرور چاہے گا کہ باقی لوگوں تک بھی میں اس دعوت کو پہنچا دوں۔ تو یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کاندھوں پر ڈالی گئی کہ تم دوسروں تک بھی پیغام پہنچاؤ، اور اسی ذمہ داری کے لیے جو الفاظ آتے ہیں وہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو بہترین امت؟ جیسے باقی انسانوں کے کان، آنکھ، ناک ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہترین کس لیے؟ کہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، دوسروں کی بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوموا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عدل اور انصاف کے گواہ بن کر۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری جب دی جا رہی ہے
تو ہو نہیں سکتا کہ اس کی ٹریننگ نہ کی جائے اور تربیت کیے بغیر اس کو لیڈر بنا دیا جائے۔ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جس میں سیلف کنٹرول ہو، اپنی خواہشات پر قابو پا سکے۔ سیلف کنٹرول ہوگا تو آگے کسی کو کنٹرول کر سکے گا۔ اگر اپنی ہی خواہشات اور جذبات پر قابو نہ ہو تو دوسروں کے لیے وہ کبھی بھی نمونہ اور رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ اسی سیلف کنٹرول کو حاصل کرنے میں جو چیز مدد دیتی ہے وہ روزہ ہے، صوم۔ جب ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے رک جاتا ہے تو جو باقی دنیاوی انعامات، اللہ کے فضائل اور برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہی ہیں، وہاں ایک اور بہت بڑا انعام، بہت بڑا ریوارڈ اللہ کی طرف سے اس انسان کو ملتا ہے جو اللہ کی خاطر یہ مشقت برداشت کرے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ وہ تقوی کی عظیم نعمت ہے۔ تقوی کی دولت سے جنت کے اعلیٰ ترین درجے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کہ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھ لیا، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں تنہا ہوں، لیکن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کچھ کھا لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو چپکے سے پانی پی لیں۔ تصور میں بھی نہیں آتی ہے یہ بات، ہم کہتے ہیں نہیں ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ اختیاری طور پہ اپنی خواہشات کو روکنا، یہ سیلف کنٹرول کہ چیز ہے سامنے موجود ہے لیکن اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہ کوئی دنیا میں سزا ملنی ہے، کوئی کورٹ میں سزا نہیں ملے گی، کوئی جیل میں نہیں ڈال دیا جائے گا اگر اس نے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا، کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی اس کو، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ السمیع البصیر الخبیر، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے رب کی وجہ سے وہ اس کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز، اختیاری طور پہ خواہشات سے رک جانا۔ کوئی چیز اویلیبل ہے، موجود ہے، موقع ہے، لیکن اپنے رب کی خاطر اس کام کو نہ کرنا، رب کو راضی کرنے کے لیے اس کام کو نہ کرنا، یہی دراصل تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں یہی روح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کوڑوں کے ڈر سے اور سزاؤں کے ڈر سے نیکیاں کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ خود اپنے شوق سے نیکی کرے، اور شوق سے جب نیکی کی جاتی ہے اس کی لذت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی، اس کی شیرینی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اپنے شوق سے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کا شوق ہو جانا، کریونگ ہونا، یہ لانگنگ ہونا دل کے اندر، دل چاہنا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، یہی دراصل انسان کو تقوی کے عظیم ترین منازل تک چیز لے جاتی ہے، اور پھر یہ تقوی ہی ہے جو کہ آخرت میں جنت حاصل کرنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ تو یہاں روزے کی عبادت بتائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بھئی یہ روزے کی عبادت سے واقف نہیں ہے، اجنبی عبادت ہے، ان پر کہیں گھبراہٹ نہ طاری ہو جائے، تو فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے، پہلے بھی انہوں نے یہ مشقت اٹھائی۔ تورات ملنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، کئی دن کا روزہ رکھا تھا۔ انجیل ملنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا۔ شکل مختلف تھی اس امت کے روزوں کی، تعداد بھی مختلف ہوگی، لیکن عبادت بہرحال یہی تھی۔ تو جو جذبات پر اور نفس پر قابو پا سکتے ہیں وہی دراصل اللہ کا پیغام اٹھا سکتے ہیں، حامل قرآن ہو سکتے ہیں، اور دوسروں تک اس ذمہ داری کو، اس پیغام کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اور اس کتاب سے فائدہ بھی وہی اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے اندر سیلف کنٹرول ہو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقیوں کے لیے قرآن اپنے آپ کو کھول دیتا ہے۔ نفس اور شیطان پر قابو پا کر انسان اپنے رب کے کلام سے جب قریب ہوتا ہے تو پھر اپنے رب سے بھی قریب ہو جاتا ہے، اور جب اپنے رب سے قریب ہوگا تو جنت سے بھی قریب ہوگا۔ یہی بات ہے جو کہ فرمائی گئی۔ اب آگے اسی عبادت کا ذکر آ رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 185 میں فرمایا
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کے کھلے دلائل ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی ہے ہمارے لیے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا کوئی اس کو ایسی بیماری ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، جیسے ڈائبٹکس ہوتے ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، کہ وہ پوری طرح بیماروں کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے لیکن پوری طرح صحت مند بھی نہیں ہوتے، اگر روزہ رکھیں تو طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے کہ جب وہ پوری طرح صحت مند ہو جائیں تو روزے رکھ لیں۔ اسی طرح حدیث میں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح عورت اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جو بات یہاں فرمائی وہ کیا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جتنے روزے چھٹیں ان کی پھر گنتی پوری کرنی ضروری ہے۔ کوئی انسان مجبور ہے، اس کو سفر کرنا ہی کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، تو حالت سفر میں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور کوئی دائم المریض ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں، تو پھر آپ کو کفارے کے مسائل کتابوں میں حدیث کی انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کرو، اور اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ رمضان، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ یہ نام اس کا کس طرح پڑا، تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عربوں میں دستور تھا کہ وہ اپنے قمری کیلنڈر میں، اپنے لونر کیلنڈر میں ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کا اضافہ کر لیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ ان کا قمری کیلنڈر دراصل ان کے شمسی کیلنڈر کی طرح، ان کا لونر کیلنڈر ان کے سولر کیلنڈر کی طرح ہی بن گیا تھا۔ قمری سال کا حساب تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں تو محرم، سفر اور یہ تمام مہینے گردش میں رہتے ہیں، کبھی گرمیوں میں آتے ہیں، کبھی سردیوں میں آتے ہیں، مختلف موسموں میں یہ مہینے آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موسموں میں آتا ہے، لیکن عربوں نے یہ کام کیا تھا کہ انہوں نے اس کو فکس کر دیا تھا۔ ابھی ہمیشہ اچھے پلیزنٹ موسم میں ہی رمضان کا مہینہ آیا کرتا تھا۔ جیسے کہ ہم جون جب کہتے ہیں تو جون کے لفظ سے ہی ایک دم گرمی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جون کا مہینہ ہم پاکستانیوں کے لیے گرم مہینہ ہوتا ہے، تو ان کے ہاں بھی رمضان کے ساتھ یہ گرمی کا تصور وابستہ ہو گیا تھا، اور نام رمضان جھلسانے والا، جلانے والا، اس گرمی کی شدت کے حساب سے پڑا۔ صوفیہ نے اس نام کی بہت خوبصورت ایک اور تعبیر کی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے اور اپنے رحمت سے بندوں کے گناہ جھلسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو 29 دن کا ہوتا ہے، اور شوال کا چاند نہ نظر آئے تو 30 دن کا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس طرح رکھا کہ وہ گردش کرتا ہے، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار میں آتا ہے۔ اسلام بین الاقوامی دین ہے، پوری دنیا میں اس کو انشاءاللہ تعالی پھیلنا ہے۔
ساری دنیا ہی کے مسلمانوں کی بہتری اللہ کے پیش نظر ہے، کسی ایک خاص علاقے کی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں، گلوب میں جو ناردرن ہیمسفیئر ہے، جس میں کہ ہم ہیں، یعنی کہ پاکستان جس میں ہے، اور یورپ ہے، نارتھ امریکہ ہے، اس میں جون جولائی کے دن لمبے ہوتے ہیں، طویل ہوتے ہیں۔ سدرن ہیمسفیئر جس میں کہ آسٹریلیا ہے، ساؤتھ امریکہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، اس میں جون جولائی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کو سولر کیلنڈر کے حساب سے کسی ایک مہینے میں رکھ دیا جاتا تو کیا ہوتا کہ کچھ لوگ ہمیشہ 8، 9، 10 گھنٹے کا روزہ رکھتے اور کچھ لوگ ہمیشہ 17، 18، 19 گھنٹے کا روزہ رکھتے۔ قمری سال کا حساب رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان، کوئی کہیں بھی ہو، جتنے مسلمان جہاں ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو 33 سال کے عرصے میں، 33 ایئرز کے پیریڈ میں ان کا برابر کا وقت روزے کی حالت میں گزرا ہوتا ہے۔ تو برابر کی محنت، برابر کی مشقت، برابر کا اجر حاصل کرنے کا موقع، برابر کا ثواب حاصل کرنے کا موقع۔ پورے سال کے تمام موسموں میں رمضان آتا ہے، کبھی آسان بھی ہوتے ہیں روزے رمضان کے، کبھی مشکل بھی ہوتے ہیں۔ اس موسموں کی گردش میں ایک اور ہمارے لیے بہت ہی پیارا، بہت خوبصورت سبق ہے کہ مسلمان ہر موسم، ہر حال میں مسلمان رہتا ہے۔ بدلتے موسموں، بدلتے حالات میں مسلمان کا عمل، اس کا ایمان نہیں بدلتا۔ مشکل حالات ہوں، آسان ہوں، وہ رب کا فرما بردار ہی رہتا ہے۔ اب ذرا رمضان کے روٹین کو دیکھیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ رات اور دن کا روٹین ایک مسلمان کے لیے الٹا ہو جاتا ہے۔ باقی 11 مہینوں میں تو دن کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس مہینے میں رات کی اپنی ہی برکت اور رانائی ہوتی ہے۔ 11 مہینوں میں تو ہم سولر کیلنڈر کی تاریخیں یاد رکھتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن رمضان میں قمری کیلنڈر سب کو یاد ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے، آج کون سا روزہ ہے، کتنے روزے چلے گئے اور کتنے روزے رہ گئے، عید کب آنے والی ہے، پہلی شوال کب ہے، سب اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں۔ تو سورج سے زیادہ چاند اور دن سے زیادہ رات اہم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جہاں تک چاند اور سورج کی بات ہے، چاند تو دن میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن سورج کی تیزی کے سامنے نظر نہیں آتا، ماند پڑ جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے۔ یہ دن کے 2 حصے ہیں، چاند اور سورج، رات اور دن۔ تو جس طرح یہ دن کے 2 حصے ہیں، جس طرح چاند اور سورج ہیں، اسی طرح انسان کے وجود کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک ہی جسم، ظاہری جسم جو نظر آتا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک اور چھپا ہوا وجود بھی ہے جس کو کہ روح کہا گیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ جو ظاہری وجود ہے، جو فزیکل فارم ہے ہمارا، یہ اتنا ڈیمانڈنگ ہے، اس کے تقاضے اتنے زیادہ ہیں کہ جو روحانی وجود اس کے اندر موجود ہے، اس کی طرف بعض دفعہ توجہ نہیں ہونے پاتی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے 2 بچے ہیں تو بعض دفعہ ایک بچہ اتنا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، ماں کی توجہ اتنی زیادہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ دوسرا بچہ نگلیکٹ ہونے لگتا ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ اس جسم کی یہی حیثیت ہے، ایک اسپوائلڈ بچے کی طرح ہے، ہماری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو دوسرا ہمارا حصہ ہے، ہماری روح، اس کی طرف توجہ نہیں ہونے پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے 1 مہینہ ایسا رکھ دیا اور خود ہی اس کے ایسے قوانین بنا دیے، ایسے لاز بنا دیے کہ جسم کے تقاضے کم ہوں اور ہماری توجہ روح کی طرف ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ تو دین اسلام ہے، اللہ تو سلامتی چاہتا ہے، اور سلامتی صرف جسم کی نہیں، ہماری روح کی بھی سلامتی چاہتا ہے۔ کمپریہنسو، مکمل فلاح، مکمل سلامتی اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہماری توجہ روح کی طرف ہو جائے، لہذا رمضان کا مہینہ رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیں، جب ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ
کبھی کبھار چند گھنٹے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا جسم کے لیے مفید ہے. آج عقل بھی اس بات کو مانتی ہے، لیکن ایک دو دن کے لیے تو ہو سکتا ہے عقل تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے مت کھاؤ مت پیو، لیکن 29 دن 30 دن 29 ڈیز 30 ڈیز تک یہ روٹین رکھنا، عقل کہتی ہے یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، ویکنس ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے، کام کیسے ہوگا. عقل تو ہمیں جسم کا تحفظ سکھاتی ہے، پرزرویشن آف سیلف سکھاتی ہے. جسم کا نقصان جس چیز میں موجود ہو عقل اس سے روک دیتی ہے. ہم پوری زندگی پورے سال ہم عقل کی بات مانتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم عقل کی بات نہیں مانتے. ہم جائز کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس کے کہنے پر؟ عقل کے کہنے پہ تو نہیں، اپنے رب کے کہنے پر، اللہ کے حکم پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہی وہ ٹریننگ ہے جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے. تقوی کو انشاءاللہ بار بار ہم ڈسکس کرنے کی کبھی کبھی کوشش کریں گے. یہی تقوی ہے کہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ صرف اس ایک مہینے میں نہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی اور اپنی پوری زندگی میں عقل کو نہیں پوجنا، اللہ کو پوجنا ہے. عقل تو دھوکہ دے سکتی ہے، اللہ میرا رب وہ مجھ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. عقل کی بات آگے آنے والے زیادہ عقل مند غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں، پچھلوں کی عقل کی بات کو رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر عقل مند تو کوئی نہیں جو اللہ کی بات کو رد کر سکے. تو یہ بھی وہ ٹریننگ ہے جس سے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مانو، چاہے کسی چیز میں نقصان بظاہر محسوس ہو رہا ہے، لیکن اپنے رب پر اعتماد کر کے، رب پہ توکل کر کے رب کی بات مانو، تقویٰ پیدا ہوگا. عقل کو مت پوجو، اللہ کو پوجو، چاہے وقتی طور پہ تھوڑا سا نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جسم کی اور روح کی، تو ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، کیا ریلیشن ہے ان کا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، ہم کہتے ہیں میری آنکھ، میرا جسم. تو یہ میں کون ہے، پوزیسر کون ہے، اونر کون ہے، مالک کون ہے، یہ کون کہہ رہا ہے میرا ہاتھ؟ یہ دراصل روح ہے ہماری. جسم خود مختار نہیں ہے، جسم کی مالک روح ہے، جسم کی پوزیسر روح ہے. اور جس طرح ہمارے جسم کی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، بالکل اسی طرح روح کا مکمل وجود ہے، مکمل تشخص ہے، مکمل آئیڈینٹی ہے ہماری روح کی، پورا الگ وجود ہے اس کا. اس جسم کی مالک روح ہے. جیسے کسی نے کہا ہے کہ باڈی از اے گڈ سلیو بٹ اے بیڈ ماسٹر. غلام کے حساب سے تو جسم بہت اچھا ہے، لیکن مالک کے حساب سے جسم اچھا نہیں ہے. جسم کی حیثیت ایک غلام کی سی ہے، اور اس غلام کی مالک، اس کی آقا روح ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، روح اور نورانی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر نور کتنا ہے. جیسے اتنی خوبصورت آیت آتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور چاند میں نور ہے اور سورج ایک بھڑکتا ہوا چراغ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں نور کتنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، نورانیت کتنی ہے، روحانیت کتنی ہے، میری روح کس حال میں ہے. یہ روحوں کا سمجھیے کہ اینول چیک اپ ہے. یہ دیکھنا ہے کہ روح کا جسم پر کنٹرول ہے یا جسم کا روح پر کنٹرول ہے. کہیں بغاوت تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جسم نے روح کو ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا، نظر بند کر دیا، اور نوکر جو ہیں وہ آقا بن کر بیٹھ گئے، مالک بن کر بیٹھ گئے. آپ ایک گھر میں جا کر دیکھیے، ایک وہ گھر ہوتا ہے جہاں مالکن کا پورا اختیار، پورا کنٹرول ہوتا ہے ملازموں کے اوپر. اس گھر کی بات ہی اور ہوتی ہے. ہر کام نہایت سبک طریقے سے، سلیقے سے ہو رہا ہوتا ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس گھر کے اندر امن ہوتا ہے کہ مالکن کنٹرول میں ہے. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مالکن کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تو نوکروں کے ہاتھوں مجبور سی ہو گئی ہوتی ہے، نوکروں کے رحم و کرم پہ گھر چل رہے ہوتے ہیں. ان گھروں کے اندر کبھی آپ کو وہ سکون، وہ سلیقہ، وہ آرگنائزیشن نظر نہیں آئے گی.
تو بہتری اسی میں ہے کہ مالک کنٹرول میں ہو اور نوکر اور غلام اپنی جگہ موجود رہیں۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم